بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں شہزاد ملک ایکسکلوسیو. میں ہوں شہزاد ملک اور آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے سے زائد وقت پہلے دو پاکستان کسٹم کے کراچی کے سینئر اہلکار یاور عباس اور طارق محمود مسنگ تھے، اور ان کی فیملی نے تھانوں میں یہ درخواستیں دیں کہ وہ لاپتہ ہیں اور ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے. آج صبح ایف آئی اے نے ایک ہائی لیول سورس رپورٹ کے اوپر ان دونوں ایف آئی اے نے ان دونوں کسٹم اہلکاروں یعنی کہ طارق محمود اور یاور عباس کو کراچی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا. اور جب گرفتار کیا تو ان کے پاس تقریباً 54 لاکھ روپے پاکستانی اور $2,406 اور 6,100 یو اے ای درہم موجود تھے. اور پکڑنے کے ساتھ ہی انہوں نے سب کچھ بتا دیا کہ یہ پیسہ جو ہمارے پاس تھا یہ ہم اسمگلروں سے لیتے تھے، اور یہ جو ان کے پاس بھی پیسہ ہے یہ بھی وہ اسپیڈ منی ہے، یعنی کہ وہ رشوت کی جو وصولی تھی وہ ہے. آگے چل کے بہت ہی حیرت انگیز جو ہے نا وہ ان لوگوں نے انکشافات کیے ہیں جو آپ کو ہلا کے رکھ دیں گے. یعنی کہ آپ سوچیں کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، یہ کسٹم والے کیا کر رہے ہیں، ایف بی آر والے کیا کر رہے ہیں، اور باقی جو بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پی ایس پی ہے، چاہے وہ ڈی ایم جی ہیں، چاہے وہ آفس مینجمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ اے جی پی آر کے لوگ ہیں، چاہے وہ باقی اداروں کے یہ جو سول سرونٹ جن کو آپ کہتے ہیں، سو کالڈ سول سرونٹ، پوری دنیا میں نہیں ہے، یہیں پہ ہے پاکستان کے اندر. یہ سول سرونٹ کرتے کیا ہیں، یہ کسٹم کے اہلکار کرتے کیا ہیں؟ ایک ایک کسٹم کا جو انسپیکٹر ہے یہ ارب پتی کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک ایک انسپیکٹر ایف بی آر جو ہے وہ ارب پتی کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں اندھیر نگری، اور نام کیا ہے؟ ڈائریکٹر اینٹی سمگلنگ. جس نے سمگلنگ کو روکنا ہے اس کام کا ڈائریکٹر کیا کر رہا ہے؟ ڈائریکٹر اینٹی سمگلنگ کیا کر رہا ہے؟ سنیے گا. کہتے ہیں کہ جی یہ جو منی ہمارے پاس، یہ ایف آئی آر کا متن ہے جو ان کی اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے ایف آئی آر دی ہے. بڑا اچھا کام ایف آئی اے نے کیا اللہ کر کے. آگے چل کے یہ ایف آئی آر جو ہے ان تمام لوگ جو سینئر لوگ ہیں ان کے گلے کا پھندا بنے، پھانسی تو نہ لگے لیکن کم از کم جیل تو جائیں، ان کو پتہ تو لگے کہ ہم اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، کیسے لوٹ رہے ہیں. آگے ذرا سنیے گا. اس نے لکھا ہے کہ جی کراچی ٹو ڈسٹریبیوٹ امنگ ویریس کسٹم officials concerned collector, additional collector, deputy collector, superintendent, SPS, SPOs and POs, the monthly collection from all custom checkposts, Mochko, Machgot, Surabgot and Gakhar Phatak is approximately 40 to 50 million. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو 3-4 پوسٹیں ہیں وہاں سے 40 to 50 ملین روپیز اکٹھے ہوتے تھے. کس کے؟ سمگلنگ کے. یعنی کہ پان، گٹکا، چھالیا جو بینڈ آئٹمز تھے جن کی ڈائریکٹ انسانی زندگیاں جو تباہ کرنے کے والے آئٹم تھے، ان کے اوپر کتنے پیسے اکٹھے کر رہے تھے؟ 40 to 50 millions. Hence the recover incriminating evidence mentioned above seized through the proper سیزر فلانا ہو گیا. آگے ذرا سنیں. انہوں نے لکھا کہ the further disclose the name of the other officers custom who were beneficiaries of bribe, speed money, amount received from the smuggled against facilitating the transportation of the smuggled goods. Furthermore, accused person also admitted the Usman Bajwa, ex-director anti smuggling, ڈائریکٹر، پرانا ڈائریکٹر جس کا کام تھا ڈائریکٹر اینٹی سمگلنگ، جس کا کام تھا سمگلنگ روکنا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سمگلرز کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کی جو سمگلڈ بینڈ آئٹم ہیں ان کو شہر کے اندر داخل ہو کے آگے سیل کرنے کی اجازت دینے کے پیسے لے رہے ہیں. ایکس ڈائریکٹر عثمان باجوہ صاحب، آپ اندازہ ذرا کریں. ان دا شیپ آف کیش اینڈ گولڈ، پیسے بھی لے رہے تھے، گولڈ بھی لے رہے تھے، سونا بھی لے رہے تھے. Following are the names of the custom officers who were receiving major share from the speed money. ہم ذرا آگے سنیں. ثاقب سعید in 2020 گریڈ 21 26ویں کامن کے ہیں. 26ویں کامن کے کیا کرتے تھے؟ ثاقب سعید got posted as director anti-smuggling organization who started organized smuggling network and posted his trusted accomplice in anti-smuggling role were there collecting the speed money from the different smugglers. اپنے دوستوں کو لگایا
اور دوستوں کو لگانے کے بعد ان سے وہ پیسے لیتے تھے. عثمان باجوہ صاحب, after Saqib Saeed, Usman Bajwa was posted as Director ASO, یعنی کہ Anti Smuggling Organization, who kept continue to facilitate the smugglers to carry on network against the huge bribe speed money amounting to Rs 100 million per month approximately. جنہوں نے اسمگلنگ روکنی تھی, جو ڈائریکٹر اینٹی اسمگلر تھے, وہ بن گئے ڈائریکٹر اسمگلنگ. اور کتنے پیسے مہینے کے کما رہے تھے؟ 100 ملین پر منتھ. 10 کروڑ روپے مہینہ کما سکتے ہیں آپ؟ نہیں کما سکتے. یہ سو کالڈ آفیسر جو ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ تھے, یہ ڈائریکٹر اسمگلنگ بن کے, اتارو یہ نیم پلیٹیں ساری جو بھی ہیں, آپ سیدھا کام کرو, اینٹی کو ہٹاؤ, بیچ میں سیدھا جو ڈائریکٹر اسمگلنگ بن کے کام کرو. اینٹی کیوں لگاتے ہو؟ یہ تھے, یہ وہ تھے. اچھا تیسرا نام سنیں. ان فیبروری 2023 Amir Tahim took over the charge as Director Anti-Smuggling and also kept providing. یار مجھے ہنسی آ رہی ہے, ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ بار بار آ رہا ہے, میں ہنس رہا ہوں یار, یہ ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ کہاں سے ہو گیا یار. ٹھیک ہے, یہ ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ, ڈائریکٹر اسمگلنگ لکھیں, یہ ڈائریکٹر اسمگلنگ who kept providing the umbrella to the smugglers. ہوئے ہوئے بیٹل نٹ چھالیا وغیرہ. بیٹل نٹ اسمگلنگ نیٹ ورک accused Tariq Mahmood has closed that the Imran Nurani is running the smuggling network of the betel nut, یعنی کہ چھالیا, border areas of Balochistan to Karachi, and further distributes the smuggled betel nut چھالیا to other customers. Buyers Ahmed Nurani is running the چھالیا factory in the name of MS Sunny Products situated. آپ اندازہ ذرا کریں جی, یہ تھے وہ لوگ, یہ ہیں وہ لوگ. اور آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی آپ کے سامنے ہم نے ساری چیزیں رکھتی ہیں. ایف آئی اے نے کم از کم بہت اچھا, میں ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی سلام شیخ کو اس میں میں اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے ان کو پکڑ کے. اللہ کرے اس طریقے سے ان کو پروسیکیوٹ بھی کریں, آگے بڑا اچھا کیس, مضبوط کیس بنائیں, اور ان سے ان کے جو ایسٹس ہیں وہ سارے ظاہر انہوں نے کہاں رکھے ہوں گے, پیسے تو ملک سے باہر ہوں گے, کوئی کینیڈا ہوں گے, کوئی امریکہ ہوں گے. ظاہر یہ لوٹ کے پیسے, یہ جتنے کرپٹ دھلے پاکستان کے ہیں یہ آفیسرز, انہوں نے کیا کیا ہوگا؟ پاکستان سے باہر پیسے لے گئے ہوں گے سارے. ٹھیک ہے, یہ بھی لے کے گئے ہوں گے, لیکن ان کی ذرا زندگی عذاب کر دینی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملے ہوئے تھے, پتہ تو ہمیں بہت کچھ ہے, اور بھی بہت کچھ ہے, لیکن ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. یہ تو ثبوت آ گیا, میں نے آپ سے بات کی. آپ مجھے بتائیں تورخم بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, آپ مجھے تافتان بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ سارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سیم کام کر رہے ہیں. یہ جو ڈالر کی پاکستان کے اوپر اڑان ہوئی ہے, اور پاکستانیوں کا قرضہ ہزاروں ارب روپیہ پچھلے 1 سال میں بڑھ گیا, یہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے, یہی کسٹم, یہی ایف آئی اے, یہی دوسرے, یہ فلانا, یہی ایف بی آر, یہی امیگریشن فلانا, یہی لوگ تھے سارے. انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے, آپ کی سوچ ہے, ان کی نسلیں اللہ تباہ کر دے گا یا نہیں کر دے گا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن میں کہتا ہوں اللہ ان کی نسلیں تباہ کر دے کہ جنہوں نے ہماری نسلوں کا مستقبل چھینا ہوا ہے, جنہوں نے ہمارے بچوں کا مستقبل چھینا ہے. آپ اندازہ کریں, اور یار کیسے منہ ان لوگوں کا بھرے گا؟ 10 کروڑ روپے, 15 کروڑ روپے آگے لکھا ہوا ہے کہ 16 ملین 160 ملین پر منتھ. آپ اندازہ کریں 16 کروڑ روپے مہینہ. اولا یار آپ ان پیسے کا کرے گا کیا کریں گے آپ ان پیسوں کو؟ اس قدر آپ لوٹ رہے ہیں. اچھا چھالیا سے پیسے بنا رہے ہو یار, جو ڈائریکٹ کینسر کا, منہ کا کینسر کا باعث ہے. چھوٹے چھوٹے بچے کراچی میں کھانے لگے ہوئے, گٹکے سے جو ڈائریکٹ کینسر کا باعث ہے, چھوٹے چھوٹے بچے کھا رہے ہیں یار. پان سے ڈائریکٹ کینسر کا باعث ہے, منہ کے اندر لوگوں کو کینسر ہو رہے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو؟ آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ, یہ ہے پاکستان کی بیوروکریسی, یہ ہے پاکستان کسٹم, یہ ہے پاکستان ایف پی آر. آپ اندازہ کریں جی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈائریکٹر اینٹی اسمگلنگ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹر اسمگلنگ ہے. ان کی زیر نگرانی یہ کام ہو رہا ہے. ان کو یہ ڈیزگنیشن چینج کر دینے چاہیے سب کو, کہ ہمارے اندر یہ ہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, ہم ڈائریکٹر اینٹی نہیں, ہم ڈائریکٹر اسمگلنگ کہلائے جائیں گے. کلیکٹر کسٹم نہیں, منی کلیکٹر کسٹم, سیلف کلیکٹر کسٹم یہ ہونے چاہیے. یہ سارے یہ کام کر رہے ہیں. اندھیر نگری مچی ہوئی ہے اس ملک کے اندر. بلر اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.